خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نعرہ لگایا تھا. اسے ابن جریر نے، امام ابن جریر طبری نے تاریخ الامم والملوک میں اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس روایت کو بیان کیا. اور یہ روایت کیا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دو لشکروں کے درمیان آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں مسلمانوں کا وہ مروجہ نعرہ جو اس وقت راج تھا وہ نعرہ لگاتے ہیں. اور وہ نعرہ کیا ہے؟ یا محمدا یا محمدا یا محمدا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، میرے آقا کے وصال کے بعد پکارتے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مدد فقط اس دور صحابہ یا دور رسالت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک خاص نہیں ہے. جب بھی پکارو گے میرے آقا مدد کریں گے. اسی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے. ایک عورت جو جب بھی زندگی میں کوئی خوف افزا چیز دیکھتی، جب بھی کوئی ڈراؤنی چیز دیکھتی، جب بھی اسے ڈر لگتا ہے نا، اپنی آنکھوں کو بند کر لیتی تھی. جب بھی کوئی تکلیف آتی، جب بھی کوئی پریشان آتی، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا کرتی تھی، آنکھوں کو بند کر لیا کرتی تھی. اور کیا کہا کرتی تھی؟ آقا کو پکارتی تھی. محمد محمد کا وظیفہ کیا کرتی تھی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتی تھی. کہا کہ اس عورت کا جب انتقال ہو گیا، جب اس کا وصال ہو گیا تو اس کے بھتیجے نے اسے دیکھا اور کہا، اس کے بھتیجے نے خواب میں اسے دیکھا اور کہا کیا آپ نے قبر میں منکر نکیر کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے قبر میں منکر نکیر کو دیکھا تھا؟ وہ دو فرشتوں کو دیکھا تھا. وہ عورت کہتی ہے بیٹے دیکھا تو تھا میں نے ان دو فرشتوں کو، میں نے ان دو ملائکہ کو دیکھا تھا، لیکن تجھے یاد ہے نا دنیا میں جب بھی میں کوئی خوف افزا منظر دیکھتی، جب بھی کوئی ڈراؤنا منظر دیکھتی، میری ایک عادت تھی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا کرتی تھی، محمد عربی کو پکارتی تھی. کہا میں جب قبر میں گئی نا تو اچانک دو فرشتے سامنے آ گئے، دو ملائکہ سامنے آ گئے. چونکہ مجھے عادت تھی آقا کو پکارنے کی، کہا قبر میں پہنچتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لی اور محمد کا وظیفہ شروع کر دیا، آقا کو پکارنا شروع کر دیا، محمد کا وظیفہ شروع کر دیا، مدینے والے کو پکارنا شروع کر دیا. کہا جب آنکھ سے ہاتھ اٹھایا تو فرشتے جا چکے تھے. فرشتے جا چکے تھے کیونکہ فرشتوں نے سوال کیا کرنا تھا؟ فرشتوں نے تو یہی پوچھنا تھا نا. اس کی وضاحت بھی کر دوں. کوئی یہ کہ فرشتے غائب کیسے ہو گئے؟ بھائی فرشتوں کا سوال ہی کیا ہے؟ سب سے اہم سوال بخاری میں جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ ما كنت تقول في هذا الرجل. ارے اس محمد عربی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ آمنہ کے لال کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو جو فرشتوں کا مین سوال تھا، جو انتہائی اہم سوال تھا، وہ فرشتوں نے پوچھا ہی نہیں. اسے عادت تھی آقا کو پکارنے کی، آنکھوں پر ہاتھ رکھا، محمد کا وظیفہ شروع کر دیا. اب فرشتوں نے اور کون سا سوال کرنا تھا؟ فرشتے چلے گئے کہ یہ تو ہے ہی میرے آقا کی دیوانی، اسے تو آقا سے پیار ہے. یہ صدائے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ روایت مسند امام احمد کی ہے. حدیث کا حوالہ ساتھ پیش کر رہا ہوں. میں ہوائی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں نے پہلے بتا دیا، نہ ہی کوئی خطیبانہ حاشیہ آرائی کا عادی ہوں. حق بیان کر رہا ہوں. جو حقیقت کے خریدار ہیں حق کو قبول کریں گے. ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے قریب آؤ. پھر میرے سر اور داڑھی پر اپنا دستے مبارک پھیرتے ہیں، سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور دعا فرمائی الہی اسے زینت بخش، ہے اللہ اس کے حسن میں دوام پیدا کر، یا اللہ اس کے حسن کو دوام عطا فرما، اسے زینت عطا فرما. راوی کہتے ہیں انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، لیکن ان کے سر اور داڑھی کے چند بال سفید ہوئے تھے اور ان کے چہرے کا نور اور چہرے کی جگمگاہٹ اور جلملاہٹ کا عالم یہ تھا کہ ان کے چہرے پر ایک شکن بھی نمودار نہیں ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن بھی عطا فرماتے ہیں. حسن مانگتے ہو تو بارگاہ مصطفیٰ سے طلب کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن بھی عطا فرماتے ہیں. میرے آقا شفا بھی عطا